دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مسافر کی نماز کی تعریف۔ جب کوئی شخص 78 کلو میٹر کی دوری کا سفر کرے، یعنی 78 کلو میٹر اپنے گھر سے باہر نکل جائے، تو شریعت کی نظر میں مسافر کہلائے گا۔ مسافر کے لیے شریعت میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں فرض 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے، اور اس طرح ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کی فرضوں کو سفر میں 4 کی بجائے 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ مسافر قصر اس وقت شروع کرے گا جب وہ اپنی بستی سے باہر نکل جائے۔ نیز جب تک مسافر سفر میں رہے گا، چاہے مہینوں گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ اسی طرح اگر مسافر کہیں پر ٹھہرتا ہے، کسی ہوٹل میں یا کسی کے گھر پر، تو جب تک 15 دن کی نیت نہیں کرے گا، 15 دن سے کم کی نیت کرتا ہے، تب بھی وہ مسافر ہی مانا جائے گا اور وہ قصر کرتا رہے گا۔ یعنی ظہر، عصر، عشاء کی جو نمازیں ہیں وہ بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ ہاں، جب 15 دن کی نیت کر لے گا کہیں ٹھہرنے کی، تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے، یعنی ایسے امام کے پیچھے جو سفر پر نہیں ہے، جس پر سفر کا حکم نہیں ہے، تو پھر وہ جتنی نماز پڑھا رہا ہے اتنی ہی پڑھے گا۔ یعنی اگر وہ اس کے پیچھے وہ پوری نماز پڑھے گا، اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ نیز اگر کسی شخص کی سفر میں نماز چھوٹ جاتی ہے اور وہ گھر پر واپس آنے کے بعد اس قضا کرتا ہے، تو وہ سفر کے حساب سے ہی اس کی قضا کرے گا۔ یعنی کہ ظہر، عصر، عشاء اگر سفر میں چھوٹ گئی تو اس گھر پر آ کر وہ 2 ہی رکعت پڑھے گا، ظہر، عصر، عشاء پوری نہیں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز گھر پہ چھوٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا ہے، تو گھر کی چھوٹی ہوئی نماز سفر میں پوری ہی پڑھے گا، یہ نہیں کہ سفر میں وہ آدھی پڑھے۔ اور یہ جو قصر کا حکم ہے صرف اور صرف ظہر، عصر اور عشاء میں ہے۔ فجر اور مغرب کی جو نماز ہے وہ اپنی حالت پر ہوگی، یعنی فجر میں تو 2 رکعت ہی ہوتی ہے تو 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ اسی طریقے سے مغرب میں 3 ہوتی ہیں تو اس کو پوری 3 ہی پڑھی جائیں گی، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ نہیں، اسی طریقے سے عشاء میں جو وتر کی نماز ہوتی ہے 3 رکعت واجب ہوتی ہے، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے، اس میں بھی کوئی کٹوتی، کوئی قصر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نمازوں میں سنت اور نفل رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ مسافر کی سہولت پر ہے۔ اگر سہولت ہو، آسانی ہو، تو سنتیں اور نفل پڑھ لے، اور اگر سہولت نہ ہو، آسانی نہ ہو، دقت ہو، پریشانی ہو، تو سنت اور نفل ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔